الیکشن جو 8 فروری کا ہوا، حامد ڈوگر صاحب، جہانگیر ترین صاحب اور آپ، کیوں نہ آپ نے الیکشن لڑا؟ میں نے کہا جاوید ہاشمی ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ لڑی ہے، اب یہ تمہاری قیمت ہے 15-20 گاڑیاں الیکشن کیمپین کے لیے، کوئی 40-50 لاکھ روپیہ، تو اس الیکشن کا رزلٹ مجھے نظر آ گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر رہے، تحریک انصاف کے صدر رہے، اب آپ کو میں سینئر سیاستدان ہی کہہ سکتا ہوں۔ نہیں، میں تو مسلم لیگ میں ہوں، آپ مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں؟ ان کی جنرل کونسل کا ممبر ہوں۔ آپ کہتے ہیں جی عمران خان بالکل ٹھیک ہے، اور یہ سب آپ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ دیکھیں، میں اس بحث میں مزید الجھنا نہیں چاہتا۔ میں آپ تک یہ خبریں پہنچی کہ نواز شریف مانسہرہ اور لاہور دونوں کی سیٹیں ہار گئی ہیں؟ بری طرح ہارے، مریم نواز ہاری ہوئی ہے، شہباز شریف ہارا ہوا ہے، یہ سارے ہارے ہوئے ہیں۔ کون زیادہ بہادر ہے، نواز شریف یا عمران خان؟ نواز شریف ہے، وہ اس میں بہادری کی کمی نہیں ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے جب وہ شامل ہو جاتا ہے نا پھر وہ ڈیل کر لیتے ہیں۔ عمران جو ہے یہ بہادر بھی ہے اور ڈیل بظاہر ابھی تک اس نے کی نہیں ہے، اور کرے گا تو جاوید ہاشمی اس کے خلاف کھڑا ہو۔ بالکل کھڑا ہوگا۔ سعد رفیق، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، چودھری نثار علی خان، میاں برادران باہر چلے گئے، آپ ادھر جیل میں تھے، تو باہر لڑ کون رہا تھا اور چھپا کون ہوا تھا؟ سارے چودھری نثار علی تو ہمیشہ بیمار ہو جاتے ہیں، جو ہی میاں صاحب آ جاتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے؟ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ احسن اقبال یہ مدینہ کی گلیاں سنوارتے رہے، ہم جیل میں بیٹھے رہے۔ تو ہاشمی صاحب ان دنوں آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر رہے، تحریک انصاف کے صدر رہے، ان دنوں کسی پارٹی کے بغیر بس اب آپ کو میں سینئر سیاستدان ہی کہہ سکتا ہوں۔ نہیں، میں تو مسلم لیگ میں ہوں، آپ مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں؟ ان کی جنرل کونسل کا ممبر ہوں۔ اب میں معافی چاہتا ہوں، ابھی یہ 8 فروری کے الیکشن گزرے ہیں، ہاں، تو پتہ تو یہ چلا تھا کہ یہاں پہ آپ کے گھر پہ محاصرہ کیا پولیس نے، یہاں پر چھاپے پڑے، آپ کے داماد، آپ کے نواسے گرفتار ہوئے، یہ سب کچھ ہوا ہے؟ میرا جو داماد ہے جی وہ تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ تھا صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ، ٹھیک ہے۔ اوپر مہربانوں تھی قومی اسمبلی کی سیٹ پہ، تو اس طرح سے میں تو چونکہ نہیں بھی تھا تو وہ میری ہمدردیاں زیادہ تر تحریک انصاف کے ساتھ تھیں، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ میں اپنی پارٹی کو بھی کہتا تھا کہ ہمیں عمران خان کو اس طریقے سے نظر انداز نہ کریں، کیونکہ میں بیٹھا ہوں عام لوگوں میں اور میں جانتا ہوں کہ اس کا جو الیکشن ہوگا قوم عمران خان کے ساتھ چلی جائے گی۔ یہ اچھا، یہ آپ نے الیکشن سے پہلے کہہ دیا اپنی الیکشن پارٹی پہلے کو؟ بار بار کہا، ٹھیک ہے، ایک بار بھی نہیں، بار بار کہا۔ تو کیا جواب ملا؟ وہ تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے نا، وہ سمجھتے تھے کہ میاں صاحب آ جائیں گے، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے گے، ڈیل ہو جانی ہے، تو عمران خان کو وہ سمجھتے تھے کہ اس کو تو فارغ کر دیا گیا ہے۔ جو بنانے والے تھے یا بگاڑنے والے ہیں، انہوں نے بنایا بھی، انہوں نے بگاڑ بھی دیا، تو اس لیے عمران خان کا تو بھول جائیں، اب میاں صاحب ہی چوتھی مرتبہ وزیر اعظم ہوں گے۔ وزیر اعظم۔ لیکن ہاشمی صاحب یہ کیسے ہے؟ آپ نے ساری زندگی، اب تو پارٹی کی آپ لیڈ کرتے رہے ہیں پارٹیوں کو، 2 پاکستان کی بڑی پارٹیاں یعنی مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف، اس کے آپ صدر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ آپ ایک پارٹی میں رہتے ہوئے دوسری پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں اور الیکشن میں ان کے ساتھ اور کہیں کہ میں مسلم لیگ نون نہیں، ہوں؟ میں نے کوئی الیکشن میں ساتھ نہیں دیا، ساتھ نہیں دیا؟ میں اس ساتھ میں نہیں دیا۔ دوسرا یہ میری ویسے جو اپنی پوزیشن ہے، جی دیکھیں میں 2 سال پہلے میرا بائی پاس ہوا ہے، اس سے 15 سال پہلے مجھے یہ فالج کا اٹیک ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ میں اتنا متحرک تو نہیں رہا، لیکن میں مسلم لیگ کے ساتھ کھڑا رہا جب تک ان کی پالیسی پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی۔
میاں نواز شریف نے نعرہ لگایا کہ ووٹ کو عزت دو، تو میں بڑھ چڑھ کے ساتھ تھا، ہاں تو آپ تو اسٹیج پہ نظر آتے تھے یہاں جو بڑے تک بڑے بلکہ جلسے ہوئے. یہاں تک کہ یہاں مریم نواز آئی تھی الیکشن کمپین کے لیے، تو اس میں بھی میں نے اس کے ساتھ اسٹیج پہ کھڑا تھا. میرا کوئی صرف ایک بات رہا ہے کہ اگر آپ پرو اسٹیبلشمنٹ آپ نے سیاست کریں گے تو آپ مٹ جائیں گے، اور عمران خان کو اس طریقے سے آپ مٹا نہیں سکیں گے، وہ اور آگے بڑھے گا. تو یہ ایک ایشو تھا. آپ کہہ رہے ہیں یہ بس ایک اختلاف ہے، آپ ہیں مسلم لیگ نون میں ہیں لیکن آپ کے داماد نے خود سے وہ پی ٹی آئی سے الیکشن لڑا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں دیکھیں نا، وہ تو گھروں کے اندر ہر ایک کی اپنی اپنی رائے بھی ہوتی ہے، اور وہ تقریباً اس کے والد بھی سیاست میں تھے، وہ خود بھی سیاست میں رہا. تو جب لوکل سچویشن بھی ایسے تھی کہ شاہ محمود صاحب کو ہم ہمیشہ اختلاف کرتے رہتے ہیں، لیکن جو مراحل آئے ہیں لوکل سچویشن میں، ہم نے مل کے بھی لڑے ہیں الیکشن. شاہ محمود صاحب نے جب 3 دفعہ پہلے مسلم لیگ میں رہتے ہوئے بھی اختلاف تھا، تحریک انصاف میں بھی رہتے ہوئے ان سے اختلاف تھا، لیکن پھر ہم جب انتخابات کے اندر ایک دوسرے کو ہم نے اکوموڈیٹ کیا ہے. اس لیے انہوں نے شاہ محمود صاحب کے بیٹے نے زید ہاشمی جو میرا داماد تھا، ان سے انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں اور مل کے الیکشن اور لڑتے مل ہیں. کے لڑتے ہیں. تو وہ آلریڈی پارٹی نے آپ سے کہا نہیں کہ آپ اپنے داماد کو روکیں یا کچھ ایسی کوئی بات ہے؟ پارٹی نے تو مجھے کہے بغیر ایک اعلان لا تعلقی کیا ہوا ہے. یہ کب سے ہوا؟ یعنی آخری ملاقات یا کوئی جلسے میں گئے یا اس کب سے ہوا یہ؟ میں تو اس کے لیے مسلسل ان کے پاس رابطے میں رہا ہوں، لیکن وہ جب بھی میاں صاحب وہاں سے چلے، اس کے بعد ایک ان کی پالیسی طے کر لی گئی تھی کہ اس کا موقف تھوڑا سا ان کے نزدیک ایکسٹریم کا لگتا تھا. ٹھیک ہے. حالانکہ مجھ سے زیادہ ایکسٹریم تو میاں نواز شریف کرتے رہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اس کو نہ میٹنگ میں بلانا ہے، نہ اس کا کو ہم نے اون کرنا ہے. ہم نے جب ڈس اون کر دیا نا، تو میں اس میں اب تک بھی میں مسلم لیگ کی ہوں. آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں بالکل مسلم لیگی میں ہوں اور آپ ان کی جنرل کونسل کا بھی حصہ ہیں؟ ہاں، جنرل کونسل ممبر ہوں. آپ دیکھیں جنرل کونسل کا اجلاس بلا رہے ہیں 2-3 دن میں، مجھے نہیں انہوں نے بھیجا، جو غیر آئینی ہے یہ بات. نہیں، ابھی یہ صدارت کے حوالے سے جنرل کونسل دوبارہ اکٹھی ہوگی، ہاں تو آپ کو ٹی وی کی خبروں سے پتہ چل رہا ہے کہ جب اجلاس ہونے جا رہا ہے، آپ کو باقاعدہ دعوت نامہ نہیں ہے؟ ہمیشہ باقاعدہ دعوت نامہ ہر جنرل کونسل کے ممبر کو جاتا ہے. تو اب آپ پھر کیا کریں گے؟ میں زبردستی تو نہیں جا کے بیٹھ سکتا، ٹھیک ہے نا. یہی تو بتا رہا ہوں نا، میں مسلم لیگ کا تو رہوں گا. مسلم لیگ جو ہے وہ میرے باپ کی دادا کی مسلم لیگ ہے. اسی گھر میں بیٹھ کے تحریک پاکستان کے لیے بیٹھ کے وہ تحریک چلائی گئی، ووٹ مانگے گئے 1946 میں، بلکہ 1922 میں میرے دادا مخدوم نور چراغ شاہ صاحب مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے 1922 میں. پھر اس میں کیا، اس کے اندر کوئی کسی نے زید بہار تو تھرو رہا ہی، اس کا والد بھی، اس کا دادا بھی. میں تو کچھ عرصے کے لیے گیا تحریک انصاف میں بھی گیا، تو اس سے پہلے تحریک استقلال میں بھی گیا. تو یہاں وہ
وہ تو پکا پیٹا مسلم لیگ کی گھر ہے. آپ ہمیشہ آپ مرتے دم تک مسلم لیگ ہی رہیں گے؟ بالکل نہ. دیکھیں یہ تو کسی نے کون کیا فیصلہ کرتا ہے. اگر انتہا سے آپ کو کوئی بیٹھنے بھی نہیں دیتا تو پھر آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں. لیکن میں حتی الوسع یہی بات ہے کہ میں آخری سانس تک مسلم لیگ ہی رہوں. تو آپ میاں نواز شریف کے لیے وہی برڈن تو نہیں بن چکے جو شاہد خاقان عباسی، زبیر عمر، مفتاح اسماعیل یہ لوگ ہیں؟ آپ کیا فرق دیکھتے میں ہیں؟ اس سے زیادہ زیادہ بن چکا ہوں. کیونکہ دیکھیں میرے ساتھ تو آپ یہ ایون عمران خان کے دور میں بھی میرے گھروں کو یہاں آ کے لتاڑا گیا، ڈیمولش کیا گیا. میری فیکٹریاں آپ جا کے دیکھیں، یہی 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ 12 ایکڑ کا پورا علاقہ جو ہے وہ غزہ کی بستی لگے گا. سب عمران خان کے دور میں ہوا؟ عمران خان کے دور میں شادی ہال بھی مسمار ہوئے. وہ بھی ان کے وہ سکول بھی ان کے ہوا. تو میں کہوں کہ عمران خان کو میں نے اس کی اسٹینڈ کو میں اپریشیٹ نہیں کرتا. یہ بات پھر میری ذاتی سیاست کر رہا ہوں گا. میں اپنے ملک کی نظریاتی سیاست نہیں کر رہا پھر ہوں. ذاتی گرج بھی تو ایک ہوتا ہے کہ عمران خان کے دور میں آپ کے ساتھ یہ ہوا، الیکشن میں آپ کے گھر کے اوپر چڑھائی ہوئی، آپ کا داماد، آپ کا نواسہ گرفتاریاں ہو جائیں، تو آپ کو نواز شریف عمران خان سے کوئی گلہ نہیں؟ اب یہ گلے کی بات کریں گے تو شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھا. جی میرے زمینوں پہ قبضہ کیا گیا. ٹھیک ہے. 300 کا پولیس کانسٹیبل بھیجے گئے، وہ ہماری زمینیں چھین لی شہباز شریف کے دور میں. وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. میں جب چلا گیا تحریک انصاف میں تو وہ تھے وزیر اعظم پنجاب. انہوں نے کہا تم جاؤ. میرے ساتھ تو سب نے کیا ہے. میرے ساتھ بے نظیر کے دور میں ہوا، ضیاء الحق کے دور میں ہوا. کون سا دور ہے؟ ذوالفقار بھٹو کے دور میں اس سے زیادہ ساری جو تشدد ہے جسمانی وہ میرے ساتھ ذوالفقار بھٹو کے دور میں ہوا ہے. تو پھر بھی آپ جیسا نظریاتی آدمی ان سب کو اس قد کاٹ کا سیاستدان مانتا ہے؟ یعنی نواز شریف کو مانتا ہے، عمران خان کو مانتا ہے، جو کہ ذاتی انتقام بھی لیتے ہیں اگر آپ ان کی پارٹیاں چھوڑ دیں؟ میں ان کا قد کاٹ کو نہیں سمجھتا. میں کہتا ہوں کہ یہ ساری جو ہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہی یہ قیادت دی ہے. عمران خان بھی اور نواز شریف بھی سب ایسے آئے. ٹھیک ہے. لیکن جو کھڑا ہو گیا اپنے دور کے اندر، اگر ذوالفقار بھٹو کھڑا ہو گیا ایوب خان کے خلاف، تو میں اسکول گوئنگ ہونے کے باوجود میں جیل میں بیٹھا تھا بھٹو کے لیے. بھٹو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تقریریں کر رہا تھا، دیکھے نا. اور سب سے زیادہ تشدد بھی اسی کے دور میں ہوا. اس سے پہلے جو آپ کہہ رہے ضیاء الحق صاحب تھے، وہ بھی انہوں نے یہاں ہماری کونسل تک کے الیکشن میں مداخلت کی انہوں نے. تو اس طریقے سے یہ سارے کرتے ہیں. محمد خان جنیجو جب ضیاء الحق کے ساتھ تھے، ہم اختلاف کر رہے تھے، اسمبلی میں جا کے ہم حزب اختلاف ہم نے بنا لی، کیونکہ ہم تو سب سے آزاد ہو کے گئے تھے نا. تو انہوں نے کہا جی حزب اختلاف کون ہوگی؟ ہم نے کہا جی ہم مر گئے ہیں. تو ہم نے اس طریقے سے ساری زندگی کا یہ چیپٹر جب آپ کھولیں گے تو مجھ پہ تشدد اور ظلم کرنے والے صرف 4 جرنیل نہیں ہوں گے، انہوں نے تو کیا ہی کیا. سیاستدان آگے ہیں سب سے، سارے سیاستدان ان کے کہنے پہ یہ آگے ہوتے ہیں. اور میری حیثیت کیا ہے؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا. یا تو میں بہت بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں. یہ کیونکہ بہت بڑی پارٹیوں کے سربراہ بنے ہوئے فوج کے، جب یہ خلاف جاتے ہیں فوج کے، میں فوراً اپنا کندھا لے کے آ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں.
ٹھیک ہے. آپ کو مسئلہ کیا ہے فوج سے, اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ کیا ہے؟ مجھ سے مسئلہ یہ ہے کہ دو چیزیں جو ہے میں نے ابھی میرے گھر میں وہ کتابیں پڑھی ہیں. ابھی تو میں اسکول جاتا تھا, تو یہاں پہ جو قائد اعظم کے اوپر میں ایک کتاب پڑھ بیٹھا 55 میں, لاسٹ ڈیز آف قائد اعظم کے آخری ایام. وہ لکھی تھی کرنل الہی بخش نے. وہ زیارت میں وہ موالی تھا قائد اعظم کا. دو چیزیں انہوں نے لکھی کہ یہاں قائد اعظم کی صحت کے لیے کوئی سہولتیں نہیں ہیں, نہ کوئی ہاسپیٹل ہے, نہ کوئی بڑا ڈاکٹر ہے, کوئی ناؤن ڈاکٹر ہو. یہ قائد اعظم کو یہاں قید کر کے انہوں نے پاکستان کے معاملات چلانے سے الگ کیا, اور پھر یہی وہ فوت ہو گئے. اچھا اللہ, یہ پھر اس وقت ایوب خان کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ اس کو بھیج دو ایسٹ پاکستان. تو قائد اعظم مر گئے, ایوب خان کو کا ٹرانسفر نہیں کرا سکے تھے. یہ جب اتنا زور شور اور انٹرفیئرنس اسٹیبلشمنٹ کی ہوئی, تو میرا ایک چھوٹا سا ذہن تھا, ننھا سا ذہن تھا, کہ قائد اعظم کی بہن الیکشن لڑنے آئی, یا ہمارے حلقے میں بھی آئی, تو وہ ایوب خان نے کہا یہ ملک کی غدار ہے. بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ وہ ملک کی غدار ہے, اور اس بیچاری کو یہاں پہ ایک بالکل سنسان علاقے سے گزارا. ایوب خان ملتان شہر سے بہاولپور سے ہر بڑے شہر کے اندر اس کے انتظامات کیے گئے. تو یہ جب میں نے کہا کہ جب سارے اخبار بھی لکھتے تھے, پڑھتے تھے, ہمارے گھرانہ تھا پڑھا لکھا, تو اس کے ساتھ مجھے بھی آپ کے ننھے ذہن میں یہ چند باتیں بیٹھ گئیں, وہ بیٹھی, اور وہ پھر نکلی نہیں ساری وہ زندگی. نکلتی نہیں ہے. ابھی یا تو آج بھی نکل جائیں, اگر وہ اس سیاست سے نکل جائیں تو پھر یہ باتیں بھی نکل جائیں گی. یہ بھی نکل جائیں گی. آپ نے کبھی خود بیٹھ کے اکیلے غور کیا کہ یار میں کوئی ان کی بلا وجہ مخالفت تو نہیں کر رہا, یا میرے اندر کوئی غصہ تو نہیں ہے ان کے, یا میرا جو ذہن بن گیا, کبھی اپنے اوپر غور کیا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے 10,000 مرتبہ سوچتا ہوں کہ یار میں تو غلط نہیں ہوں کہیں پہ؟ 10,000 مرتبہ سوچتا ہوں. اچھا. اور جب میں جیل میں تھا 6 سال کے لیے, ہر قدم پہ میں کہتا تھا کہ کہیں میں, آخر یہ سب کے سب نے مجھے جیل میں ڈالا, ایوب خان نے ڈالا, یحییٰ خان نے ڈالا, بھٹو صاحب نے ڈالا, یہ حتیٰ کہ ضیاء الحق نے میرے رشتہ داروں کو جیل میں ڈالا. پھر محترمہ بے نظیر آئیں, انہوں نے ہمارے پر کیسز بنائے. پھر نواز شریف, شہباز شریف کی آپ کو بتا چکا ہوں. پھر تمام لوگوں نے یہ کیا ہے, اس کا مطلب ہے میں ہی صحیح ہوں. ضروری ہے میں صحیح ہوں, کوئی اپنے عقل کا علاج تو کروں. غلط بھی ہو سکتا ہوں, غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ پھر وہ اس سے بھی بڑھ کے زیادتیاں کر رہے ہیں, انٹرفیئر کر رہے ہیں چیزوں کے اندر, تو پھر میں کہتا ہوں نہیں, میں ٹھیک ہوں. میں ٹھیک ہوں, اور جو اس کے قریب تک تر بھی ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. ابھی یہ الیکشن جو 8 فروری کا ہوا, تو آپ کے حلقے سے جہانگیر ترین صاحب کھڑے ہوئے؟ نہیں, میں وہاں سے ملتان سے میں نے تو وڈرا کر لیا تھا. نہیں, آپ نے وڈرا کر لیا, لیکن آپ جہاں پہ لڑنے جا رہے تھے وہاں پہ عامر ڈوگر صاحب, جہانگیر ترین صاحب اور آپ کا مقابلہ ہونا تھا جو نہ ہو سکا. ہونا تھا. کیوں نہ آپ نے الیکشن لڑا؟ دیکھیں, مجھے جب میں نے کہا کہ میں تو الیکشن لڑوں گا, ٹھیک ہے, مجھ سے ملتان کی انتظامیہ, کمشنر ملتان, ان تمام لوگوں نے
مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو کمپین کے لیے گاڑیاں بھی دیتے ہیں, آپ کا ایم این اے بھی بنائیں گے, لیکن منتخب ہونے کے بعد آپ مخالفت بھی کرتے رہیں, لیکن جب ہمیں ضرورت پڑے گی پھر آپ ہمارا ساتھ دیں گے. یعنی کس پارٹی میں, کس پارٹی کے لیے؟ جس پارٹی میں بھی آپ ہیں. تو یہ فیصلہ کمشنر ملتان کر رہا تھا؟ کمشنر نہیں, یہاں کا جو آئی ایس آئی کا سربراہ تھا ملتان کا, وہ تو روزانہ میٹنگ کرتے تھے نا. تو آپ کو یہ آفر دی گئی کہ آپ اگر ہماری بات مان لیں ہاں تو آپ کو گاڑیاں بھی ملیں گی, آپ کے جلسے بھی ہوں گے, اور آپ ایم این اے بھی ہو جائیں گے. آپ نے یہ آفر ٹھکرا دی؟ میرے کہا میں اسی وقت میں نے سوچا کہ یار اگر یہ اس طریقے سے یہ باتیں کر رہی, وہ تو ٹھکرا دی, میرا ذہن ہی نہیں تھا. لیکن مجھے خود کو میں نے قرض کیا. میں نے کہا جاوید ہاشمی, تم نے اتنی ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ لڑی ہے, اب یہ تمہاری قیمت ہے 15-20 گاڑیاں الیکشن کیمپین کے لیے, کوئی 40-50 لاکھ روپیہ. تو اس الیکشن کا رزلٹ مجھے نظر آ گئے. اب مجھے یہ تھا کہ اگر میں لڑوں گا بھی صحیح ان کی مرضی کے بغیر, مجھے 4-5 ہزار ووٹ دکھائیں گے. سب کرنا انہوں نے ہے, کس کو کتنا چھوٹا کرنا ہے, کس کو کتنا بڑا کرنا ہے. لیکن ہاشمی صاحب اس میں بظاہر تو اس کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس میں میں نے کہا یہ کمشنر ملتان نے کہا ہے, یہ آئی ایس آئی کے چیف نے کہا ہے, اور میں اس کے بعد انتخابات میں اس سے میں بائیکاٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے انتخابات سے بائیکاٹ کیا کیونکہ آپ کو لگ رہا تھا کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے حمایتی جیتے گا. مکمل. لیکن ایسا تو نہیں ہوا, امر ڈوگر جیت گئے. نہیں, اب وہ میں کیا کہوں, جی میں تو نہیں کہتا نا. نہیں, جہانگیر ترین میں صاحب تو کچھ نہیں کہتا. آپ آگے چلیں, آگے چلیں. جہانگیر ترین صاحب ہار گئے, جن کے اوپر یہ مہر تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. میں دیکھیں, میں اس بحث میں مزید الجھنا نہیں چاہتا. میں یعنی آپ خاموشی سے لوگوں کو سمجھدار ہیں, لوگ سمجھ جائیں گے, وہ سمجھ جائیں گے, اور پورا ملتان جانتا ہے, سمجھتا ہے. آپ کسی کو پوچھیں گے وہ آپ کو بتا دے گا, میں نہیں بتاؤں. آپ نہیں بتائیں گے. چلیں, آپ وزادار آدمی, آپ بعض دفعہ نہیں یہ بات کرتے. 2014 کے دھرنوں کی آپ نے تو دیکھی ہوگی, پریس کانفرنس بھی آ گئی اور کہا گیا کہ اگر اب کمیشن بنے گا تو پھر 2014 کے دھرنے بھی بتائیں گے, پی ٹی وی پہ حملہ, یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو آپ تو اس سب کے عینی شاہد ہیں. تو دھرنوں کے پیچھے کون تھا, ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ یعنی عمران خان ہی تھے یا پیچھے کوئی اور تھا؟ نہیں, عمران خان سے یہ پارٹی میں انہوں نے ڈسکس کیا, تو میرے پاس آئے عارف علوی صاحب, اسد عمر تھے, شفقت محمود تھے, شیریں مزاری تھی. انہوں نے کہا کہ جو نواز اپنا خان صاحب جو ہیں وہ اب کہتے ہیں ہم نے ان کی لائن ٹو کرنی ہے. ان کی لائن, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے بہت کوشش کی ہے روکنے کی, آپ جا کے سمجھائیں. اس سے پہلے یہ فردوس سے علوی کراچی کے, فردوس شمیم نقوی, تو انہوں نے کئی میٹنگوں میں کھلم کھلا کہا کہ عمران خان صاحب ہم نے پہلے بھی 3-4 مرتبہ ہمیں استعمال کر لیا ہے اسٹیبلشمنٹ میں, تو آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں آپ نہ جائیں. ٹھیک ہے. اب سارے کہتے تھے لیکن ہمت نہیں تھی. مجھے انہوں نے کہا جی آپ جا کے سمجھائیں. تو میں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب یہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا جی وہ جائیں گے جنرل نواز شریف کے پاس اور کہیں گے ڈیزالو کرو اسمبلی. ٹھیک ہے, یعنی بزور طاقت نواز شریف سے لے لیں گے.
میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ہم خود چشم دید گواہ ہیں ایک طرح سے کہ نواز شریف صاحب نے انکار کیا تھا، انہوں نے ریوالور نکال لیا تھا کہ اگر نواز شریف نے کہا کہ کیا میں نہ کروں دستخط تو مار دیں گے. یا مشرف کی والی بات کر رہے ہیں؟ ہاں 99 نہیں یہ ہاں وہی ٹھیک تو ہے. انہوں نے کہا کہ آپ مار دیں گے، انہوں نے کہا جی بالکل مار دیں گے، تو اس نے کہا پھر مارے، اور انہوں نے دستخط نہیں کیے. دستخط نہیں کیے. ایک کتنے بندے کو میں نے کہا ہم نے قریب سے دیکھا ہے، آج آپ کہتے ہیں دوبارہ یہ جائیں گے اور دستخط کر دیں گے. اس نے کہا نہ کیے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اسمبلی ڈیزالو کر دے گی. میں نے کہا کہ آئین بھی ہے کوئی چیز، ان کا نہیں، آئین کا کچھ نہیں ہوگا. جب سپریم کورٹ ہی ڈیزالو کر رہی ہے تو پھر آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں غیر آئینی ہے؟ ٹھیک. آئین بھی بچ جائے گا. میں نے کہا خان صاحب میں اس کے لیے آگے نہیں جا سکوں گا. وہ نہیں آپ چلو ایسا نہیں ہوگا. یہ بات انہوں نے کی کہ انہوں نے کہا سب جنرلوں سے بھی بات ہو چکی ہے، ایک پیج پہ ہے، سپریم کورٹ بھی ہے، یعنی عدلیہ اور جرنیل دونوں کے ساتھ ان کی طے ہو چکا تھا. طے ہو چکا ہے. تو ہم نے پھر کہا کہ میں تو آگے یہ پھر بات آ گئی 14 تاریخ کی جو آپ کہہ رہے ہیں. اس وقت یہ مذاکرات کر کے آئے تھے رحیل شریف سے، اور رحیل شریف صاحب نے ان کو گارنٹی دے دی تھی کہ وہ 5 حلقے جو آپ کہتے ہیں وہ کھلے گے. ٹھیک. تو میں نے کہا آپ یہی آپ چاہتے تھے، وہ ہو گیا. وہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا نہیں وہ مطلب اس طریقے سے نہیں، اب ہم نے فیصلہ کر کے آگے چلنا ہے. تو ہم نے پھر وہاں پھر کور کمیٹی کی میٹنگ بنا لی عمران خان صاحب نے 7 کے کنٹینر میں. سب لوگوں نے کہا کہ جو جاوید ہاشمی کہتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، سب نے. اچھا. تو خان صاحب نے کہا کہ میری رائے بھی آپ کے ساتھ ہے. تو جب شاہ محمود صاحب جانے لگے، انہوں نے کسی چینل پہ کمیٹڈ تھے، انہوں نے کہ میں کمیٹڈ ہوں. تو عمران خان نے کہا کہ بھائی ایک دفعہ پھر جانے سے پہلے یہ ہمیں بتا کے جائیں کہ آپ اسی رائے پہ قائم ہیں. اس نے کہا بالکل جی، میں جو جاوید ہاشمی کہہ رہا ہے ہم اس پہ قائم ہیں. پھر اسد عمر جانے لگا کسی چینل پہ، تو اس نے کہا جی عمران خان نے کہا کہ بھائی دوبارہ بتا کے جاؤ کہ تم اسی بات پہ قائم ہو. اس کا بالکل اسی پہ. وہ بھی چلا گیا اور چینلز پہ گفتگو شروع کر دی. تو اتنی دیر میں ہم اسٹیج پہ آ گئے. تو مجھے عمران خان کے کان میں کہا، اس وقت وہ نیازی صاحب تھے، سیف اللہ اور خرم وہ تھے اسماعیل خان والے، وہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ کہا ہوگا. تو مجھے عمران خان نے کہا کہ ذرا میری بات سن. الگ لے جا کے انہوں نے کہا جی ہمیں ٹرائی کرنی پڑے گی پارلیمنٹ پہ، پی ٹی وی پہ، جو بھی ہو، ٹھیک ہے. وزیر اعظم ہو یہ ہو، نہیں ٹرائی کرنی ہے. میں نے کہا جی میں تو نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا آپ کی مرضی، میں کپتان ہوں. میں نے کہا جی آپ کپتان ہیں لیکن میں غیر آئینی آرڈر کو تو نہیں مانوں گا. تو کہا ٹھیک ہے پھر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں. تو میں تو آ گیا. وہ آپ کا آخری دن تھا تحریک میں، اگر پریکٹیکلی تو میں رہا، لیکن مجھے ذہنی طور پہ آپ تیار تھے کہ اگر یہ کام کرنا تو پھر میں ساتھ نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میں نے چھوڑی نہیں تھی اس وقت تحریک انصاف بھی، بعد میں پھر جا کے چھوڑ دی. لیکن اس میں جہاں تک
اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ساری باتیں وہی کراتی ہیں. جنرل ظہیر تھا اس کے پیچھے، جنرل ظہیر بادشاہ تھا اس کا- دھرنوں کے پیچھے. ہاں وہ تھا اپنا یہ جنرل فیض یہ تھا. اور تو یہ گارنٹی کس نے دی تھی؟ یعنی سپریم کورٹ سے کس سے طے کیا نہیں، ہوگا؟ وہ انہوں نے گارنٹی دی تھی، وہ رحیل شریف نے. یہ دو چیزیں چل رہی تھی. ظہیر الاسلام جو ہے جی وہ اصل میں سازش کر رہا تھا اپنے چیف کے خلاف بھی. ٹھیک ہے. تو رحیل شریف کہہ رہے تھے 5 حلقے کھول دیتے ہیں، ہاں انہوں نے تو یقین دہانی کروا دی. ہاں لیکن جو ظہیر الاسلام صاحب تھے وہ پیرالل اپنی گیم چلا رہے اور تھے. وہ ان کو یقین دہانی کرا رہے تھے کہ سپریم کورٹ ایسے کرے گی ہاں اور ایسے ایسے ہو جائے گا، حکومت مل جائے گی. تو اس یعنی خان صاحب نے کبھی نام بھی بتایا کہ میری ان سے بات ہوئی ہے، کہ بس یہ کہا کہ میری بات ہوئی ہے؟ نہیں، ایسے ناموں کا تو کوئی ذکر نہیں ہوا. لیکن آپ کو پھر کیسے اندازہ ہوا کہ انہی لوگوں کی طرف سے یہ گیم چل رہی ہے؟ نہیں، وہ تو ہماری میٹنگ میں تو ہر بندے کا نام لیا جاتا تھا، کیونکہ مجھے عمران خان کا یاد نہیں ہے کہ اسے کوئی ایک نام لیا ہو. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک وہ پھر ایک غلط بیانی نہ میری ہو جائے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کور کمیٹی میں نام چونکہ آتے تھے سب تو یہی نام آ رہے سب تھے جگہ کہ وہ ہیں پیچھے کر رہے ہیں. اب جو اس سچویشن میں آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کہتے ہیں جی عمران خان بالکل ٹھیک ہے، اور یہ سب آپ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. دیکھیں، میں اس لیے کہتا ہوں دو چیزیں. میں عمران خان کو نہیں کہتا کہ وہ 100% صحیح ہے، نہ اس کو میں اس سمجھتا ہوں کہ ایک وہی نجات دہندہ ہے. میں کہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے، آپ نے اس کو کہا کہ یہ الیکشن کراتے ہیں، ٹھیک ہے. قوم اس کے ساتھ اب کھڑی ہو گئی ہے. اب وہ الیکشن ہوتے ہیں، 180 سیٹیں وہ لے جاتا ہے. آج بھی عوام اسی طرح اس کے ساتھ ہیں. وہ عمران خان کے ساتھ کل کوئی دنیا ہو نہ ہو، لیکن یہ صرف عمران کے لیے آج جو جان دے رہے ہیں، وہ اس کو اپنے لیڈر سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ایک ایسا آدمی ہے جو ہمیں آزادی دلائے گا. مسلم لیگ نون سے، پیپل پارٹی سے، افواج پاکستان سے، ان کی وجہ سے ہمارا پاکستان جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ کا شکار ہو گیا ہے. تو وہ یہ بات اس لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں. تو آپ بھی یہ ساری باتیں آپ عوام کو مد نظر رکھ کے یا خود فیصلہ کر چکے ہیں کہ عمران خان ٹھیک ہے؟ نہیں، میں کہتا ہوں جو مینڈیٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو مینڈیٹ دیا ہے وہ اسی کا ہے. تسلیم کرو. اگر عمران نہیں تسلیم کرو گے پھر اس کا مطلب ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ ہے پھر اس کو تسلیم کر رہے ہیں. تو آپ تک یہ خبریں پہنچی کہ نواز شریف مانسہرہ اور لاہور دونوں کی سیٹیں ہار گئی ہیں؟ کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے؟ بری طرح آ رہے 40,000 سے. میں ان کے حلقے کے لوگوں سے بھی روزانہ اچھا. میری میں انٹریکشن ہوتی ہے، مانسہرہ والوں سے بھی ہوتی ہے. یہ وہ ہارے مریم نواز جو ہیں وہ تقریباً وہ بھی 38-39 سے صوبائی سیٹ ہاری ہوئی ہے. یعنی مریم نواز جس سیٹ پہ وزیر اعلیٰ بنی آپ کہہ رہے ہیں اس پہ بھی وہ ہار گئی؟ ہاری ہوئی ہے. شہباز شریف ہارا ہوا ہے، سب ہارے. حمزہ شریف ہارا ہوا ہے، یہ سارے ہارے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں نا، یہ آپ لاہور کی بات دیکھیں، کہتے تھے ایک سیٹ شاید مسلم لیگ لے جائے، سعد رفیق والی. سب سے پہلے شام کو اسی کا رزلٹ آ گیا. اصل میں یہ پورا پنجاب کے اندر ان کا بیانیہ لوگوں نے قبول نہیں کیا. ان کے جلسوں میں لوگوں نے جانا ختم کر دیا. تو کیا نون لیگ کا ووٹ بینک ختم ہو گیا؟ ٹوٹل ختم ہو چکا ہے. یہ سوچ جو ہے، دیکھیں کہیں کہیں جو لوگ ہوتے ہیں پارٹی کے اندر ان کے اپنے ووٹ بھی ہیں. جو لڑنے والا ہے
MNA کا MPA کا 2-4 ووٹ 1000 ووٹ تو اس کے ہوں گے نا, وہ مل کے مسلم لیگ کے ووٹ بھی بن جاتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ اس کی جو ایک ووٹ بینک تھا وہ ووٹ بینک وہ ختم ہو گیا ہے. اگر میں آپ کی ان باتوں کو ٹھیک مان لوں ایک لمحے کے لیے, اور جنرل کونسل کا اجلاس ہوتا ہے یا آپ کو نواز شریف سے ملنے کا موقع ملتا ہے, تو آپ یہ نون لیگ کی واپسی ہو سکتی ہے کسی طریقے سے؟ دیکھیں جی, یہ تو سیاست کے اندر ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. وہاں ایک دفعہ ہوتا ہے بنگلہ دیش میں حسینہ بیگم, دوسری طرف وہ آ جاتی ہے وہ خالدہ. تو یہ دنیا میں بھی ہارنے والے بھی جیتنے والے بھی چلتے رہتے ہیں, کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ٹائم لگ جاتا ہے, وہ حل بھی کرا لیتے ہیں. لیکن وہ اس جھوٹ کے اوپر اپنی پوری بلڈنگ کو کھڑا کریں گے تو وہ خود رات کو خوابوں میں خود سے ڈریں گے کہ لوگ ہیں نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے تھا, یعنی نواز شریف صاحب کو حکومت ہی لینی چاہیے تھی؟ نہیں لینی چاہیے تھی, ان کو ابھی نہیں لینی چاہیے تھی. ان کو جب عمران خان بیٹھا تھا اس وقت بھی ان کو نہیں لینی چاہیے تھی. انہوں نے جو ووٹ بینک ہم نے بنایا تھا مسلم لیگ کا, جیلوں میں جا کے زندگی اپنی دے کے, وہ انہوں نے بار بار ڈیلے کر کر کے وہ کھو دیا ہے. ایک دن میں نہیں کیا, وہ ووٹ بینک جو ہے ایک دن میں ختم نہیں ہوا. پھر نواز شریف کھڑے ہوتے تھے, لوگ پھر ساتھ چل پڑتے تھے. یہ سیاست بڑا بے رحم ہو گئی ہے, سیاست بڑی بے رحم ہو چکی ہے. تو آپ کے دل میں بھی کئی جگہ پہ گھاؤ تو لگے ہوئے ہیں کہ یار میرے ساتھ نواز شریف صاحب نے یہ کیا. میں آپ کی کتاب پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ جو جیل میں ساتھی آپ کی ملاقاتیں کرتے تھے, معاونت کرتے تھے, ان کو پھر شریف برادران نے کہا کہ آپ ہمارے مقابلے میں نیا لیڈر لا رہے ہیں. ایسا ہوا؟ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ نے. وہ ہمارا دوست ہے وہ چنیوٹ کا کیسر شیخ, اس کو بلا کے کہا. پھر اس نے نواز شریف سے صاحب کے کہنے پہ 4.5 ارب روپیہ ان کو ڈونیٹ کیا, جہاں وہ انہوں نے, لیکن اس کو بھی ٹکٹ نہیں دیا. خود بلایا جاپان سے کہ تم لڑو, پھر اس کو ٹکٹ نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا. وہ لڑا. میں نے اس کو کہا نہ لڑو, تمہارا یہاں کے سیاستدان تمہاری تو تھی نواز شریف کے دم سے, جو آپ کو سپورٹ کر دیتے, تو وہ اس کے باوجود وہ لڑا. کیا بننا تھا اس کا. تو وہ آپ کے قریب تھے تو اس لیے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ان سے ملا نہ کریں, معاونت نہ کیا کریں ان کی کسی. ہاں بالکل. اور کیا بنے. تو 2000 آپ حیران ہوتے ہوں گے, میں جب جیل سے رہا ہوا جی تو باقاعدہ جیلوں والوں کو, اب وہ فوت ہو گئے ہیں, راجہ صاحب تھے, ان کو باقیوں کو پنڈی کو لیڈرشپ کو کہا آپ زیادہ ان کو اٹھانا نہیں ہے, استقبال وغیرہ نہیں کرنا. نہیں کر. تو آپ کو پارٹی کا صدر بھی بنایا ہوا تھا, یہ کیا ہے؟ پارٹی کا صدر تو میں نے ان لوگ کو کئی دفعہ کہا کہ میں چھوڑتا ہوں. بھائی صدر کون بنتا؟ سب تو باہر تھے, تو یہاں پر تو مشکلات تھیں. یہاں لاہور کا صدر جب میاں صاحب باہر رہے ہیں 7 سال, سٹی لاہور جو ایک سٹیزن آف مسلم لیگ نون ہے, ایک 7 صدر بنائے, وہ چھوڑ کے بھاگ گئے. یعنی جس کو صدر بناتے تھے وہ چھوڑ کے نکل جاتا تھا. وہ چھوڑ کے نکل جاتا تھا. 7. تو اسی زمانے میں آپ مسلم لیگ نون کے صدر ہو گئے اور آپ جیل میں تھے. اور میں چھوڑتا تو پھر کون بنتا. تو یہ سارے دوست کہاں تھے جو پرانے ان کے ہیں, یعنی سعد رفیق, احسن اقبال, شاہد خاقان عباسی, چودھری نثار علی خان, یہ جب میاں برادران باہر چلے گئے آپ ادھر جیل میں تھے, تو باہر لڑ کون رہا تھا اور چھپا کون ہوا تھا؟ دیکھیں سعد رفیق جو ہے وہ 2-4 اور بھی ہیں جو اس وقت کھڑے رہے. وہ جیلوں میں بھی گئے, رستے نکالتے رہے,
ادھر سے ادھر سے، لیکن پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. کھڑے رہے. ٹھیک ہے. کوسا صاحب تھے وہ کھڑے رہے. چودھری نثار علی تو ہمیشہ بیمار ہو جاتے ہیں، ہمیشہ. وہ جتنے دفعہ مسلم لیگ حزب اختلاف میں گئی وہ ہسپتال میں ہوتے تھے. اس لیے وہ سارا جو ہی میاں صاحب آ جاتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. ٹھیک ہو جاتے تھے. ان کا علاج نواز شریف کے پاس تھا، پتہ نہیں ڈاکٹروں کے پاس تھا نہیں. اور خاقان عباسی خاقان میں بیٹھ کے یہ جیل سے نکلے، ان کو چونکہ ان کا فوجی بیک گراؤنڈ تھا، ان کو انہوں نے بری کر دیا ہائی جیکنگ کیس میں. ٹھیک ہے. مین بندہ تو یہی تھا، اس کو فوراً بری کر دیا. پھر یہ کچھ ایم پیوں میں کے وہ لگا کے کراچی کے جیل میں بیٹھ رہے. میاں صاحبان چلے گئے. اس پہ اس کو غصہ تھا کہ میاں صاحب کیوں گئے ہیں باہر، ہمیں بتایا بھی نہیں ہے. ایک جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز کا پوچھ کے کر رہے ہیں. تو وہ یہ جب جیل سے باہر آیا، ہم اس کو لینے گئے پنڈی ایئرپورٹ پہ. تو یہ اس نے مجھے میرے لیے، میں گھر جا کے اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی نہیں آیا کرے. میں نے سیاست چھوڑ دی ہے، میں نے سیاست چھوڑی، میرے پاس نہ آیا کرے. کوئی آئے گا نہیں، میں اپنا کاروبار کروں گا. پھر یہ چلے گئے. کہاں چلے گئے کسی کو کچھ نہیں پتا. کسی کو کچھ نہیں پتا. جب میاں صاحب سے ایک الیکشن انہوں نے جب انتخاب آئے تو یہ لڑے اور ہار گئے. اس کے بعد پھر گم ہو گئے. تو کوئی کھڑا نہیں تھا. تو ایسا کون سا فرد ہے جس کو آج آپ دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار جب مشکل وقت تھا تو یہ دوست تو کہیں پہ سارے، یعنی ساری جو اس ٹائم آپ مسلم گنتے جائیں، میں جو بڑے آئے میں اس کی ایک منٹ میں ابھی تاریخ بتا دوں گا. نہیں، بہت سے لوگ. سر بتائے نام. احسن اقبال. کون؟ احسن اقبال پارٹی کے جنرل احسن سیکرٹری. اقبال میرے پاس آیا جیل میں. اس نے کہا جی میں مدینہ منورہ میں مجھے انہوں نے نوکری مجھے ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں چلا جاؤں. مجھ کو بتا کے کہ چلے گئے. اور پھر یہ مدینہ کے، اللہ نے ان سے کام لینا تھا، یہ مدینہ کی گلیاں سنوارتے رہے، ہم جیل میں بیٹھے رہے. نہیں، وہ تو آپ صدر صاحب کی اجازت سے گئے تھے نا، وہ شاید میاں صاحب کی قربت لینے کے لیے گئے ہوں وہاں پہ. نہ، میاں صاحب تو آگے چلے گئے تھے، لندن تھے یا ادھر تھے، چھوڑ گئے. تو یعنی جتنا یہاں پہ کھڑے ہو کے جو کھڑا ہوتا تھا، ایک ہمارا تھا وہ وحید واحد لاہور کا، اس نے کہا میں اب مجھے صدر بنائے. لاہور کا صدر بنائے. ہاں ٹھیک ہے. بنا دیا. وہ بعد میں شام کو پریس کانفرنس کر رہا تھا. بڑا آدمی تھا، پیپل پارٹی کا، مسلم لیگ میں آیا، پھر اس کے بعد نام بھی نہیں آیا. کوئی آدمی کھڑا ہوتا تھا. یہ ابھی بلوچستان تھا، کراچی، سندھ تھا، ساری تنظیمیں جتنے پیسے تھے ہمارے ان کے پاس وہ بھی اٹھا کے چلے گئے. اور چودھری نثار بیمار تھے. یہ جب آخری مرتبہ اپوزیشن لیڈر بنایا گیا 8 میں، تو آپ کو نہیں بنایا گیا اپوزیشن لیڈر. جب یہ صاحب آیا تو ان کی صحت ٹھیک ہو گئی تھی، تو انہیں کو بنانا. تو آپ کو دکھ نہیں ہوا اس وقت کہ مجھے نہیں بنایا؟ میں نے میاں صاحب سے یہ کہا، دکھ ہوا. میں اپنا دکھ چھپا کے نہیں رکھتا نا. میں نے میاں صاحب سے کہا کہ آپ نے یہ بنا دیا، آپ جو ہے. پھر میاں صاحب نے کہا کہ آپ کہہ دیا حزب اختلاف ہم یہ کر بیٹھے ہیں. میں نے کہا چلو پھر اناؤنس مجھ سے کرائیں تاکہ لوگوں کا اعتراض بھی ختم ہو جائے گا، ورنہ وہ کہے کہ جاوید عافی اس سے کچھ الگ کر کے انہوں نے اس کو بنایا ہے. ٹھیک ہے. میرے پلے کچھ تو رہنے دے اور اس کی عزت بڑھے گی، اس کی کریڈیبلٹی بڑھ جائے گی. میاں صاحب نے نہیں مانے. مجھے اب ہو گیا. اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب تو میرے خیال تب
جونیئر تھے؟ جونیئر تھے، لیکن ان کی بھی بتا دیتا ہوں. انہوں نے پہلے بڑکی سڑکیں ماری. اچھا. تو انہوں نے پکڑ کے ان کے سارے آنکھوں کے یہ سارے تشدد کیا. ٹھیک ہے. بے شمار تشدد کیا. سارے چہرے پہ اس کے چاقوؤں کے. تو میں گیا وہاں فیصل آباد میں ہاسپٹل میں ملا. تو انہوں نے کہا جی اب میں نہیں ہوں گا. اب میں کھڑا نہیں ہو سکتا. یعنی میں مسلم لیگ کے ساتھ نہیں ہوں؟ نہیں، پارٹی اور میں انیکٹیو ہو جاتے تھے نا. اوکے ٹھیک ہے، یعنی بس میں ریلیونٹ ہو جاتے تھے. تو بھائی کون کھڑا تھا؟ خواجہ آصف. خواجہ آصف کی سنو. وہ خواجہ آصف جو ہے وہ چلا گیا تھا اس میں پکڑ کے انہوں نے بھیج دیا اٹک میں، قلعہ اٹک میں. وہاں سے انہوں نے ان کے ساتھ لین دین کر کے تو کرنل فرق صاحب وہ تھے اس کے سمبڑیال کے، وہ پھر ایم پی اے بھی بنے ہیں، تو وزیر بھی بن گئے تھے. انہوں نے وہ اس وقت ایجنسیوں میں کام کرتے تھے. انہوں نے ان کی وہ کرائی کہ آپ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو ایم این اے بھی بنوائیں گے، اور آپ اس کے بعد اپنی پارٹی میں بھی رہیں، جب ضرورت ہوگی تو ہماری بات بھی کریں گے. اب وہ کرنل گمن نے ہزاروں آدمیوں کو یہ بات بتائی ہے، اور حامد کی میر نے لکھ دیا کالم میں. اس کے ساتھ جھگڑا تھا خواجہ آصف سے. اس نے کہا جی یہ شرائط انہوں نے یہ منوائی ہے کہ تم نے باہر جاتے ہی ایم این اے الیکٹ ہوتے ہی جاوید ہاشمی کو اس کو لیڈرشپ کو آپ نے اتار کے پھینکنا ہے. یہ اسے کالم میں لکھ دیا. یہ اس طریقے سے مجھے خواجہ صاحب نے خود کہا، میں گیا، میں نے کہا دیکھو ہم اس سب پارٹی بدلیں گے، ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہمیں کوئی معاف نہیں کرتا، جائز بھی بدل دیں. تو اس نے کہا جی میں سیاست چھاڑ دیتی ہے. خواجہ آصف صاحب نے کہا ہاں میں جا رہا ہوں باہر، میں نوکری بھی مل گئی ہے. وہ بینک کے اندر جا کے اس نے نوکری کر لی. کہاں تھے؟ چلے گئے. کون تھا؟ اور لے نام لے. پھر تو آج کے حالات میں جو پاکستان تحریک انصاف کے دوست چھوڑ کے ادھر ادھر گئے ہیں ان سے بھی کوئی گلا نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ تو بیچارے کل آئے تھے، آ کے بیٹھے، اتنے بڑے بڑے لوگ اگر چلے گئے، بیٹھے بھی رہتے کہ نکالے بھی گئے. ہاں جی. یہ اور پوچھنا نون کا پرویز رشید صاحب، پرویز رشید کو انہوں نے پینٹی لگائی، جیل میں ڈالا. پھر انہوں نے بھی طریقے سے لندن کا رستہ اختیار کیا، اور پھر وہاں سے جا کے علاج کراتے رہے. پھر وہ ادھر آئے ہی نہیں ہیں. سب یہ سب آئے ہیں تو وہ آئے. تو یہ سارے دوست تب عرفان صدیقی صاحب تھے پارٹی میں؟ عرفان صدیقی صاحب فرنٹ میں نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن اندر تھے، مشاورت کالمسٹ سے پہلے. ٹھیک ہے. اس سے ان کو تقریر میاں صاحب کو 2-3 دفعہ لکھا پسند آ گئی. پھر وہ کبھی نہ وہ جیل میں گئے تھے، نہ کبھی انہوں نے اس طریقے کا اب تو وہ پارلیمانی لیڈر ہیں. میرے حق میں تو انہوں نے بہت لکھا، تو اس لیے مجھ سے ان کے بارے میں اور کچھ نہ کریں. آپ کا بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ملتان میں جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ نشست چھوڑی ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس نشست کے اوپر؟ دیکھیں کتنے ووٹوں سے وہ جیتے ہوئے تھے. چند سو ووٹوں کی بات ہے، میرے خیال میں 200 104. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر بھی اسی وقت اعتراض اٹھائے گئے. یہ فارم 47 والے ہیں، وہ ہار رہے تھے تقریباً 18-19 ہزار سے بھی زیادہ ووٹوں سے. یوسف رضا گیلانی صاحب؟ یا اچھا. تو وہ اب اس کے باوجود وہ چلے گئے
سینٹ میں، تو وہ انہوں نے اس کو آسان طریقہ سمجھا کہ اب چاروں میرے بیٹے ہیں، مسلم لیگ بھی ساتھ ہے، ہم اب جیت جائیں گے. تو اس بنیاد پر بظاہر ان کو جیت جانا چاہیے. مقابلے والا جو ہے وہ ہے تیمور، وہ ہے اس علاقے کے رہنے والا، لیکن یہ نیو کور. لیکن جیسے اور تحریک انصاف کے لوگ جیتے ہیں جو الیکشن میں گئے بھی نہیں، ووٹ مانگے بھی نہیں، اور پتہ لگا کہ یہ ایم این اے ہو گیا، تو وہ تو ہو گئے تھے. اب انہوں نے موجودہ جو 19 تاریخ کوئی دور نہیں ہے، جی دور نہیں ہے، لیکن اس میں یہ مقابلہ جو ہے بظاہر جیتنا چاہیے تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کو، بظاہر بظاہر. ٹھیک ہے. لیکن جو لوگوں کی وہاں کی رپورٹس آ رہی ہیں، ملتے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں صاحب پلٹ چکا ہے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ ایک تو وہی عمران خان ہے، پارٹی ووٹ، وہ عمران جیل خان کے ووٹ. اندر بیٹھا ہے، اور یہ علاقہ بھی بہت زیادہ شہری ہو گیا ہے، اور اس میں اس کے علاوہ تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے. عمران خان ہی واحد وجہ ہے. عمران خان اور گیلانی صاحب کو ایج تو حاصل ہے کہ وہ یوسف رضا گیلانی اس وقت چیئرمین سینٹ ہیں، وزیر اعظم کے طور پہ ملتان میں کام کروائے، بچے ان کے سارے تقریباً بن دیکھیں چکے ہیں. بات یہ ہے کہ کام چونکہ ان کو موقع ملتا ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کام کروائے، اور جب بات آپ پوچھتے ہیں تو جیسے میں نے مسلم لیگ نون کے آپ کے سامنے چٹھا کھول کے رکھ دیا. گیلانی صاحب نے، انہوں نے ملتان کے یعنی ایئرپورٹ انٹرنیشنل بنا، اور بنا کب؟ 1998 میں. ٹھیک ہے. وہاں سے انٹرنیشنل فلائٹس سب چل رہا تھا، میں نے بنوایا. اچھا، میں کوئی لکھا ہی وہ ہوتا تھا ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ 1998 میں. اب اس کے بعد ایک آن گوئنگ پروجیکٹ تھا، وہ چلتا رہا. اس پہ پرویز مشرف کے دور میں بھی 2 ارب روپیہ انہوں نے بھی لگایا. لیکن اس کے نقشے ہر ایک چیز وہ شروع میں ہم نے بیٹھ کے بنائی، اور پھر اس کے وہ فلائٹس انٹرنیشنل چلا دی گئی. اب اگر یوسف رضا صاحب کا کھڑے ہو کے کہے وہ یہ 12 میں جا کے یہ بنے وزیر اعظم، اب وہ یہ کہیں گی کہ میں نے ان کو، وہ حاجی ایک مہینہ کراچی میں بیٹھے رہتے تھے، میں نے انٹرنیشنل کرا دیا، تو لوگوں کو تو پتہ ہے کہ نہیں کرایا انہوں نے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کام اگر ہوئے بھی ہیں نہیں بھی ہوئے تب بھی اس سے فرق نہیں پڑے گا؟ اس سے فرق بھی نہیں پڑے گا. اور شہری حلقہ ہے، لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے. وہ دیں گے. اور کیمپین بظاہر کن کی اچھی نظر آ رہی؟ کیمپین جو ہے انہوں نے تو ابھی 2 دن آ کے شروع کی ہے. ویسے کیمپین ہے جیسے اس الیکشن میں جو دیکھیں نا، جس کے کارکن ہر وقت پکڑے جا رہے ہوں، خوف زدہ ہوں، کھول کے نعرہ بھی نہ لگا سکے ہوئے، پوسٹر لگے اور آ کے انتظامیہ اٹھا کے لے جائے، تو کیمپین کہاں ہوگی؟ ابھی بھی یہی حالات ہے. ابھی بھی وہی ہیں. لیکن اب چونکہ لوگ نکل آئے ہیں پہلے کی نسبت، لوگوں کو اب خوف یا ڈر جو ہے وہ اب کم ہوتا جا رہا ہے. تو کیا سرکاری مشینری کسی کا ساتھ دے رہی ہے؟ سرکاری مشینری تو ہمیشہ کی طرح. اس وقت تو سرکار کون ہے؟ چیئرمین سینٹ کون ہے؟ انہوں نے ڈی سی کو کہنا ہے یہ کام کر دو، یہ یوں کر دو. کمشنر کو کہنا ہے، اس کی مانیں گے یا تیمور وہے کی مانیں گے؟
تو ابھی تو ملتان نے بڑے بڑے نام پیدا کیے سیاست کے، مخدوم جاوید ہاشمی، ہاں یوسف رضا گیلانی، شاہ محمود قریشی. کس طرح سے تاریخ ان کو دیکھے گی؟ ان تینوں کا تقابل کیسے کرے گی؟ دیکھیے میں تو پولیٹیکل ورکر تھا، اب بھی وہی ہوں. اس لیے میں نے کبھی اقتدار کی یا عہدے کی، مجھے مسلم لیگ نے پہلی دفعہ نائب صدر بنایا اور پھر ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنا دیا. اس سے پہلے کبھی میں 2 آنے کا ممبر تھا، کبھی میں عہدہ میں نے نہیں لیا پوری زندگی. تو ابھی میں نہ مجھے وزارتوں کی تھی، میاں صاحب نے 2-3 دفعہ مجھے منتیں کر کر کے بنایا، وہ بھی جانتے ہیں، میں بھی کئی دفعہ یہ باتیں کر چکا ہوں. تو میرا اقتدار کی لائن میرے ہاتھ میں کہیں ہو نہ ہو، میرے دماغ میں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایز اے پولیٹیکل ورکر قوم کو رستہ بتانا چاہیے اور قوم کے لیڈروں کو بھی رستہ بتانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جو آدمی، جتنے یہ بڑے بڑے لیڈر ہیں، جب یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگتے ہیں تو ہم آگے اپنا کندھا پیش کر دیتے ہیں. میاں نواز شریف نے مجھے جدہ سے فون کیا، کہا کہ میں اب الیکشن، میں اب سیاست نہیں کروں گا. میں کہا میاں صاحب اتنا مایوس نہ ہوں، ہمیں انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر آپ سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی مر گئی ہے، تمام بڑے لیڈر جو اپوزیشن میں ہیں، مشرف کے ساتھ نہیں ہیں، یہ سب کے سب میں جدہ میں آپ کے قدموں پہ بٹھاؤں گا. اور وہ اپنی پارٹی ختم کرنے کا سوچ رہے تھے، سیاست بند کرنے کا سوچ رہے تھے. ختم کر دیا، 10 سال انہوں نے خود تو ختم کر دیا. اب اس میں بے نظیر بھی وہاں پہنچی، ٹھیک ہے نا جی، اب نواب رسول اللہ پہنچا، فضل الرحمان صاحب پہنچے. کوئی آپ لیڈر کا نام لے جو نام وہاں پہ گیا ہو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ایفرٹس ہو رہی تھی اس کی وجہ سے یہ سب لوگ اور کیوں گئے تھے؟ ٹھیک ہے. اگر اسے پارٹی مر چکی ہوتی تو پھر کسی اگلے سے بات کرتے ہیں نا. تو کون زیادہ بہادر ہے، نواز شریف یا عمران خان؟ اگر دونوں میں سے آپ بتائیں، دونوں کے ساتھ کام کیا. جو عمران خان، نواز شریف ہے، وہ اس میں بہادری کی کمی نہیں ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ جو بیک گراؤنڈ ہے، جب وہ شامل ہو جاتا ہے نا، پھر وہ ڈیل کر لیتے ہیں. کہ بہادر تو ہیں لیکن ڈیل بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. عمران جو ہے یہ بہادر بھی ہے اور ڈیل بظاہر ابھی تک اس نے کی نہیں ہے. اگر کرے گا تو وہ بھی مٹ جائے گا. اور کرے گا تو جاوید ہاشمی اس کے خلاف کھڑا ہوگا. بالکل کھڑا ہوگا. میں نے اس کو کراچی میں کہا تھا کہ عمران خان، آپ نے باغی کو بلا لیا ہے، آپ اگر صحیح نہیں جائیں گے تو میں اختلاف کروں گا. یہ اختلاف میں نے کیا 14 میں. آج اس کو مانتا ہے، آج وہ بھی مانتا ہے، اس کی پارٹی بھی مانتے ہیں. اڈیالہ سے میسج آیا تو جائیں گے پھر ملاقات کے لیے؟ اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. پارٹی میں بھی جا سکتے ہیں اگر دوبارہ ریکویسٹ کریں. پارٹی میں نہیں، بس اب کسی اور پارٹی میں نہیں جائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر.